اگر نماز کو بگاڑا گیا تو دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دعائیں عبادات دعاؤں کو پرواز دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب نماز مردود ہے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر سماعت آنے والے ذرنی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ ان ذرنی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جب نماز مردود ہو جائے تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو نماز عبادت کا خلاصہ دعا ہے، دعا مخل عبادت، کہ وہ تو دعا کا خلاصہ، عبادت کا خلاصہ دعا ہے۔ جب عبادت مقبول نہیں تو دعا کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی کمائی کے نقشوں میں دیکھا کرو کہ دعا کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں، دعاؤں کے رد کرنے کے اسباب تو نہیں، اس لیے کہ وہ دعا رد کر دی جاتی ہے، وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اگر کمائی کے نقشوں میں ذرا بھی حرام داخل ہے تو دعا مردود ہوگی، اور دعا مردود ہوگی، یہ خوب گڑگڑائے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کا جواب ہوگا انا لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ پہننا حرام کا، پینا حرام کا، کھانا حرام کا، انا یستجاب لکم، تیری دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں دعا کا تعلق صرف نماز سے ہے، حالانکہ دعا کا تعلق جتنا نماز سے ہے اتنا ہی دعا کی قبول کا تعلق معاش سے ہے۔ جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی معاش سے ہے، جتنا تعلق دعا کی قبولیت کا نماز سے ہے اتنا ہی تعلق معاش سے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کمائی کے نقشے میں حکم توڑ دیں اور نماز کے ذریعے کامیابی لے لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی آسان بات ہے، اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی، یقینی بات ہے۔ اگر معاش میں حکم توڑا ہے تو نماز سے کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ نماز کے بعد کی دعا جب مقبول ہوگی جب نماز مقبول ہو، جب نماز، تین چیزیں اللہ نے جوڑی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ میری بات توجہ سننا، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ بہت اہم بات ہے، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے، دعا کا درجہ آخر میں رکھا ہے۔ تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، دعوت، عبادت اور دعا۔ اللہ نے قرآن کی تین لفظوں میں ان تینوں کو پرو دیا، تینوں کو جمع کر دیا۔ اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب، اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب۔ کسی ایسی آسان بات ہے، لیکن لوگ پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر اخیر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچے تو صحیح، پہلی دو شرطیں چھوڑ کر آخر کی شرط کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پہلی دو شرطوں کو چھوڑ کر آخر کی شرط پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا فرغت فانصب، جب آپ دعوت دے کر فارغ ہوں، جب آپ لوگوں کو دعوت دے کر فارغ ہوں تو اس کے بعد عبادت میں لگیں۔ اور تو صحیح، اس سے پہلے تو تھکائیں اپنے آپ کو دعوت میں، جب خوب دعوت سے تھک کر آویں تو اس وقت لگیں عبادت میں۔ آپ کی مسجد میں نماز تاخیر سے ہوتی تھی عشاء کی، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد انصار میں چلے جاتے، وہاں کھڑے کھڑے آپ سید سے پہلے کے واقعات سناتے، انصار سے ملاقات کر کے واپس آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی لحاف میں کہ آپ سیدھے آ کر لحاف میں لیٹیں گے، لیکن آپ وہاں سے آ کر سیدھے مصلی پر پہنچ جاتے تھے۔ یہاں تو گشت کر کے امیر صاحب بہت تھک گئے آج تو گشت میں، سو جاؤ لیٹ۔ حالانکہ قرآن میں تو ترتیب یہ ہے اذا فرغت فانصب، اذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہوں دعوت دے کر تو اپنے بدن کو آپ تھکائیں عبادت میں، کیونکہ جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے، جب بدن دعوت سے تھک جاتا ہے تب عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اذا يتعب الجسم بالدعوة فيليق للعبادة۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، صحیح بھی نہیں۔ ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ جب دعوت دے کے آویں تو آتے ہی کھانا کھا لیں، آتے ہی آرام کر لیں۔ امیر صاحب بہت تھک چل کے آئے، بہت تھک کر آئے کہ ہاں یہ تو وقت اس وقت دعوت سے تھکے ہوئے بدن سے جو عبادت ہوگی بس وہ عبادت اللہ کے ہاں اصل ہوگی۔ اگر ان دونوں کاموں کو ساتھ کر لیا تو بس پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ تیسرا حکم یہ ہے
اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الى ربك فارغب جو ہے یہ ہے دعا. گویا دعوت، عبادت اور دعا ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا، ان تینوں کو اس طرح جوڑا گیا. پہلے دعوت، پھر عبادت، پھر دعا. پہلے دعوت، پھر عبادت، پھر دعا. پہلے دعوت، پھر عبادت، پھر دعا. یہ ہے ہی نہیں ترتیب. اول تو دعوت ہی نہیں دیتے. میری بات یاد رکھیو، دعوت کے بغیر عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعوت کے بغیر عبادات سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پکی بات ہے. قرآن حدیث کے گواہ ہیں. پکی بات ہے. حدیث میں تو صراحتاً فرما دیا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ایسے علماء اور مشائخ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہونے والی ہوں، ان کی دعائیں بھی ان کا حصہ نہیں رہتا. سیدھی بات ہے. آپ پڑھتے ہیں حدیث بارہا کہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ دے تو ان کے حق میں دعائیں اللہ والوں کی بھی قبول نہیں ہوں گی. پہلی میں نے عرض کیا کہ شرط یہ ہے کہ دعوت اگر نہیں دیتا ہے تو عبادات سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعائیں مستجاب دی، اس طرح سارے نبیوں کو دی، سارے نبیوں کو دی. وہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے، جو اللہ کے یہاں قبول لازم ہے قبول ہونی. جو دعا اللہ کے یہاں قبول ہونی لازم ہے، وہ اللہ نے دعا ہر نبی کو ایک دعا دی ہے. جس میں ہے ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دی گئی ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہونی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ سے مانگ کر نہ ماننے والوں کو ہلاک کرا دیا. نہ ماننے والوں کو وہ دعا قبول ہو گئی. نوح علیہ السلام کی طوفان آ گیا، دعا قبول ہو گئی. خود علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. صالح علیہ السلام کی. سارے نبیوں نے وہ دعائیں مستجاب مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نہ ماننے والوں کو، آپ کو بھی وہ دعا دی گئی، آپ کو بھی وہ دعا دی گئی. آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کیا کہ وہ دعا جو آپ کو دی گئی، میں اختبأتها للآخرہ، اختبأتها للآخرہ، کہ میں نے تو اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس دعا کو اب مانگ لوں تو میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ قیامت میں سب جمع ہوں گے. قیامت میں سب جمع ہوں گے. میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر. بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کی قومیں ان کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ ہلاک ہو گئی. کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے. کسی قوم نے نبی کو ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کی ہلاکت کے بعد نبی دنیا سے چلے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. تو آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے کام کی ذمہ دار بنائی گئی. گویا نبی مسافر ہیں، سفر کرنا ہے، اور امت مقیم ہے. دونوں بات توجہ سے جا کے سننا بات. امت مقیم ہے، نبی مسافر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور پیچھے مقتدی مقیم ہو تو امام تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیتا ہے، اور جتنے مقیمین ہیں پیچھے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے. کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا. تو امام اس وقت تک انتظار میں رہے گا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے جب تک اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے. سمجھ آ رہی بات؟ جب تک پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کرے اس وقت تک امام انتظار کرے گا. امام اس کی جا نہیں سکتا، اور دعا یوں نہیں کرے گا کہ ابھی اس کے مقتدی نماز میں مشغول ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، امام انتظار کرے گا، اس کے پیچھے مقتدی 2 رکعت پوری کریں گے، پھر امام دعا کرائے گا. اور جیسے امام ایک سلام پھیرے گا نا، اس کے مقتدی فوراً سب ایک دم کھڑے ہو جائیں گے، وہ دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہی. بس یہ ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے گئے، آپ کی امت کان لے کر کھڑی ہو گئی. ان کا کام کب پورا ہوگا؟ کہ ان کی 2 رکعت پوری ہوں گی قیامت کو. پھر قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے. یہی بات آسان بات. جب امام مسافر ہو، مقتدی مقیم ہو، تو دعا کب ہوگی؟ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد. سب دعا کے مستحق ہیں،
سب دعا کے منتظر ہیں. کام پورا کرو گے تب دعا ہوگی, اور جو کام پورا کرے گا وہ دعا کا مستحق ہوگا. اگر آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا نہ ہوا اور کام چھوڑ کر نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تو کیا وہ اس دعا کا مستحق ہوگا؟ بولو تو صحیح, کتنی آسان بات ہے. سارے مقتدی, مقیم, امام, مسافر, ساری امت قیامت تک اس کام کو لے کر کھڑی ہونے والی ہے, اور آپ مسافر ہیں. اب آپ انتظار میں ہیں کہ جب میری امت قیامت کو سب کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد اور ایسی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی سجدے سے اٹھائیے اور سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی انشاءاللہ. سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے, کوئی اللہ سے باتیں کرنے والا, کوئی اللہ کی طرف سے ذبیح اللہ کا لقب ملنے والا ہے جی, کوئی اللہ تعالیٰ کی روح جس پر روح کی نسبت کہ آپ روح اللہ ہیں, آپ ذبیح اللہ ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, جس کے پاس بھی جائیں گے وہ یہ کہے گا نہیں جی نہیں, آج تو اتنا غصہ ہے, ہم تو اپنے گناہ یاد کر رہے ہیں اور ہم تو آج بول ہی نہیں سکتے. ہر ایک دعا بھیجے گا, آخر میں کہا جائے گا جاؤ وہاں جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. ہر اذان کے موقع پر 5 وقت یہ کہا جاتا ہے, 5 وقت ہر اذان کے ساتھ مگر اللہ مقام محمود پر آپ کو پہنچا دے. تو اس وعدے کو پورا کرانے کے لیے سارے انبیاء کہیں گے کہ ان کے پاس جاؤ, آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ ایسے حمد کسی کو کبھی الہام نہیں کی گئی. اللہ ایسے الفاظ حمد کے الہام کریں گے آپ کو. میں تو ساری بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعا اور عبادت کے بغیر, دعوت اور عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں, دعوت عبادت کے بغیر دعا مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بغیر تو دعائیں قبول ہوں گی نہیں, اور دعا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں کامیابی کا. دعا کے علاوہ راستہ کامیابی کا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جتنے بھی کفار کامیاب ہو رہے ہیں وہ دعا کے راستے کے بغیر کامیاب ہوتے ہیں. صرف دعا کا راستہ مومن کو دیا گیا ہے, دعا کا راستہ صرف مومن کو دیا گیا. باقی جتنے بھی اقوام ہیں وہ دعا کے راستے سے کامیاب نہیں ہو سکتی. صرف مومن ہے جس کو دعا کے راستے سے کامیابی کا راستہ دیا گیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, دعوت, عبادت اور دعا ان تینوں کو جمع کر لو, ان تینوں کو جمع کر لو, ورنہ حدیث میں صراحت فرمایا کہ جو دعوت چھوڑ دیں گے وہ دعا کی, اپنی دعا کی قبولیت سے تو محروم ہوں گے ہی, اللہ والوں کی دعا میں بھی ان کا حق نہیں رہے گا. صحیح حدیث ہے. اس لیے ہمیں اس نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچانا ہے, تاکہ اللہ رب العزت نے جو وعدے اس امت سے دعوت پر کیے ہیں وہ وعدے امت کے لیے پورے ہوں, وعدے امت کے لیے پورے ہوں. اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دعا, دعوت اور عبادت اور دعا والا بننا ہے. یہ 3 چیزیں جمع کر لو, یہ 3 چیزیں جمع کر لو, 3 چیزیں جمع کر لو. یوں نہ سوچو یہ سب ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے, حاکم اگر موافق ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے. جہاں سے بھی کامیابی چاہو گے وہیں سر رگڑو گے, جا کے جہاں سے بھی کامیابی چاہو گے وہیں جا کے سر رگڑو گے. اللہ کے غیر سے چاہو گے کامیابی, ان کی خوشامد کرو گے. اللہ سے چاہو گے کامیابی, اللہ کی خوشامد کرو گے. میں تو حیران ہوں کہ لوگ اللہ سے مطالبے, اللہ کے مطالبے پورے کیے بغیر مخلوق سے مطالبے پورے کیسے کرا سکتے ہیں؟ میں تو کیا بتاؤں, اللہ کے مطالبے پورے کرنے کے باوجود بھی مخلوق سے مطالبے میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے مطالبات پورے کرنے کے باوجود مسلمان مخلوق سے مطالبے پورے کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ کے مطالبات اور اللہ کے دین کے احکام کو چھوڑ کر پھر مخلوق سے اپنے مطالبات کیسے پورے کرا لے گا؟ میں آج کے لیے سوچ رہا, اگر مسلمان اغیار سے اپنے مطالبات کو پورا کرانے کی کوشش میں ہے, جو اللہ کے مطالبے پورے نہ کرے اور مخلوق سے اپنے مطالبے پورے کیسے کرا لے گا؟ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے امت کو اسباب یقینی پر لانا ہے, وہ اسباب یقینی اللہ کے احکام ہیں. کریں گے اہتمام, ہمت کرو, اس کے لیے قدم اٹھاؤ. جو ماشاءاللہ علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو علماء 4 ماہ کے لیے, جو علماء سال نہیں لگائے جن کا وہ سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. اللہ فرمائے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوں, اپنے ناموں کو اظہار کے نام پیش. جی آج میں نے کہاں سے بھائی میرے خرچ بولو, کھلا خرچ ماشاء اللہ, میرے جو کھلا خرچ. جی
مظفر نگر خرچ بول بھائی کھلا خرچ ماشاء اللہ مظفر نگر جماعت کھلے خرچ کرا. ہاں بھائی اسی طرح بولے جماعت بھی بتائے افراد بتائے طے کر کے جائے جماعت بنائیں گے. یہ علماء جو سال لگا چکے دوسرے سال کے لیے بولے کرے ہمت کرے اللہ آسان فرمائے. پھر فیصلے کر کے اٹھا میرے جو فیصلے کر کے اٹھو نا کہاں جا رہے بھائی ختم ہو گیا کام تو شروع ہوا میرے بھائیو دوستوں تشکیل کرے تشکیل سے اپنا ایمان